اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ سورۃ الانعام آیات 63 اور 64۔ قل کہہ دیجئے، من ینجیکم کون نجات دلاتا ہے تم کو، من ظلمات البر خشکی کے اندھیروں سے، والبحر اور سمندر کے اندھیروں سے۔ اندھیرا ظاہری طور پر بھی مراد ہے کہ جس طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ایسی رات مسلط کر دے جو سرمدی ہو، ہمیشہ والی ہو، تو کون ہے جو سورج کو طلوع کرے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندھیرے کے بعد سورج کو طلوع کرتے ہیں اور اس اندھیروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا مقصود یہ بھی ہے کہ ان سے مراد مشکلات اور تکلیفیں جن میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے وہ بر میں سفر کر رہا ہے، چاہے بحر سمندر میں سفر کر رہا ہے، اور خاص طور پر سمندر یا بر کے سفر اور مشکلات کو وہ لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، یا پھر جنہوں نے سمندر کو دیکھا ہے اور سمندر میں سفر کیا ہے کہ جہاں ایک بار جہاز یا کشتی بھٹک جائے تو مہینوں سفر جاری رہتا ہے اور کنارہ نہیں میسر آتا۔ جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ مہینہ بھر ہم سمندر کے اندر سفر کرتے رہے اور پھر ایک جزیرے میں جا کے اترے۔ تو اب ان کیفیات میں بہرحال جو بھی آزمائشیں اور تکلیفیں، اس میں جب انسان پھنس جاتا ہے، تدعونہ تو تم پکارتے ہو اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، تضرعا گڑ گڑا کر۔ لفظ تضرع کہتے ہیں آہوزاری کے ساتھ اور گڑ گڑا کر التجا کرنا، کہ جب اس مصیبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر پکارتے ہیں، وخفیہ اور چپکے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اور یہ پکار کیسی ہوتی ہے؟ اس میں مانگتے کیا ہیں اللہ سے؟ لئن انجانا، اگر ہمیں نجات دے دی، من ہذہ اس سے، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے، کہ اللہ اس مصیبت میں جہاں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، اس سے اگر ہمیں تو نکال دے تو ہم تیرے شاکر بن جائیں گے۔ یہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں ان مشرکین مکہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مان رہے تھے، ساتھ بہت سے انہوں نے مورتیاں اور مجسمے بھی بنا کر رکھے ہوئے تھے، لیکن کیفیت اس کے باوجود بھی یہ تھی کہ اگر کوئی مصیبت آ جاتی تھی، کوئی تکلیف آ جاتی تھی، جہاں ان کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اللہ کے علاوہ یہاں اس سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، تو وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اور پھر قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ینجیکم نجات دلاتا ہے تم کو، منہا اس سے، اس اندھیروں سے، اس تکلیفوں سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ اور ہر تکلیف سے، کہ جو بھی تکلیف کسی انسان کو پہنچی ہے اس تکلیف سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ انسان تکلیف سے جب نکل جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ جس طرح پچھلے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، ثم پھر انتم تم لوگ تشرکون شریک کرنا شروع کر دیتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے پھر شریک بنانا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان آیات میں انسان کی ایک نفسیاتی بیماری سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور ساتھ ہی توحید کی ایک نفسیاتی دلیل بھی بیان کی گئی ہے، کہ سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو عذاب کا تردید، ایک طرف تو عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن دوسری کیفیت ان کی یہ ہے
کہ جب بھی کوئی ان پر تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر مانگنا پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور چپکے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اور خاص طور پر یہاں وہ دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ توحید کی جو نفسیاتی دلیل ہے جو ضمن میں بیان ہو گئی ہے کہ جب انسان کسی سخت مصیبت میں پھنستا ہے تو خدا کو ہی پکارتا ہے، دوسرے تمام سہارے جو اس کے نزدیک عام حالات میں تو تھے وہ بے حقیقت ہو کر رہ جاتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی اصل فطرت کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا ہی اعتماد جاگزیں ہے، دوسری چیز محض بناوٹی ہیں جو آزمائش کے وقت اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ یہاں شکر اور شرک دو چیزیں مقابل جمع کی گئی ہیں، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ انسان آدمی وہ بتوں کو اور مورتی، مجسمے، قبر یا کسی اور چیز کو سجدے کرے، بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ذات کا پجاری بن جائے، انسان کے اندر یہ غرور اور فخر اور تکبر پیدا ہو جائے اور ہر چیز کے اندر منمانی کرنا شروع کر دے، دندنانا شروع کر دے، تو اس حالت کو بھی ناشکری کے ضمن میں اور شرک کے ضمن میں قرار دیا گیا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو ایسا شخص بھی حقیقت میں بہت دور چلا جاتا ہے کہ عمومی طور پر جب انسان تکلیف میں پھنستا ہے تو حالت بڑی عجیب سی ہوتی ہے، روتا بھی ہے، گڑگڑاتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور آزمائش سے نکال دیتا ہے تو بعد میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی تدبیروں کے چرچے کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میرے یوں کرنے کی وجہ سے، میری یہ تدبیر کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے یہ کام ایسے ہو گیا۔ تو یاد رہے کہ ہمارے ذہن میں اگر کوئی اچھی تدبیر آتی ہے، ترکیب آتی ہے، تو وہ بھی من جانب اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔